नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अंबिया बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 82। व मिनश्शयातीन, और कुछ शैतान जिन भी हमने मुसख्खर कर दिए थे, मयगूसूना, जो गोता लगाते थे, लहू उसके लिए, वयामलूना, और वो करते थे, अमलन, और भी कई काम, दूना सवाए ज़ालिका इसके, वकुन्ना, और हम ही थे, लहुम उनकी, हाफिज़ीन हिफाजत करने वाले। आयत नंबर 83। व अय्यूबा, और याद कीजिए अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इस जब नादा उसने पुकारा, रब्बहू अपने रब को, अन्नी के बेशक मुझे, मस्सनी ज़ुर्रु पहुँची है तकलीफ़, व अंता और तू, अरहमुर राहिमीन ज़्यादा रहम करने वाला सब रहम करने वालों से। आयत नंबर 84। फ़स्तजबना, अल्लाह फरमाते हैं तो हमने कबूल की दुआ, लहू उसकी, फ़कशफ़ना, तो फिर हमने हटा दी, मा बिही, जो कुछ के थी उसको, मिन दुर्रिन कोई तकलीफ़, व आतैनाहु, और हमने दिया उसको, अहलहु उसका अहल यानी कुनबा, व मिसलहुम, और उनकी मिसल और लोग भी, माहुम उनके साथ, रहमतम मिन इंदिना, रहमत करते हुए अपनी तरफ से, व ज़िक्रा, और नसीहत, लिल आबिदीन इबादत करने वालों के लिए। आयत नंबर 85। व इस्माईला, और याद कीजिए इस्माईल को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व इदरीसा, और इदरीस को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व ज़ुल्किफ़्ल, और ज़ुल्किफ़्ल को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल्लु मिनस साबिरीन, हर एक उनमें से सब्र करने वालों में से था। आयत नंबर 86। व अदखलनाहुम, और हमने दाखिल किया उनको, फ़ी रहमतिना, अपनी रहमत में, इन्नहुम बेशक वो थे, मिनस सालिहीन नेक लोगों में से, साले लोगों में से। आयत नंबर 87। व ज़न्नूने, और याद कीजिए मछली वाले यूनुस को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस ज़ाहबा, जब वो चला गया, मुगाज़िबन, अपनी कौम से नाराज़ होकर, फ़ज़न्ना, तो उसने गुमान किया, अल्लाह नक़दिरा अलैहि, कि हरगिज़ नहीं हम तंगी करेंगे उस पर, अलैहि उस पर, फ़नादा, फिर उसने पुकारा, फ़िज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में, अन ला इलाहा, ये कि नहीं है, इलाहा कोई माबूद बरहक, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, इल्ला मगर, अंता तू, सुबहानका पाक है तू, इन्नी कुन्तु, बेशक मैं ही हूँ, मिनज़ ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। आयत नंबर 88। फ़स्तजबना, चुनांचे हमने कबूल की दुआ, लहू उसकी यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, व नज्जयनाहु, और हमने निजात दी उसको, मिनल गम में, उस गम से, व कदालिका, और इसी तरह, नुनजिल मुमिनीन, हम निजात देते हैं मोमिनों को। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 82। व मिनश्शयातीन मयगूसूना लहू व यामलूना अमलन दून ज़ालिक, और कई शैतान भी ताबे किए थे जो इसके लिए समुंदर में यानी अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो लगाते और इसके अलावा और भी काम करते थे। जिन्नात भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे थे, जो उनके हुक्म से समुद्रों में गोते लगाते और मोती निकालते, जवाहिर निकाल लाते, इसी तरह दूसरे इमारती काम भी जो आप चाहते वो करते थे। वकुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और हम ही उनके निगरान थे, यानी जिन्नों के अंदर जो सरकशी और फसाद का मादा है, उसे हमने सुलेमान की हिफाजत की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो उनके आगे सरताबी की मजाल नहीं रखते थे।
آیت نمبر 83 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد کیجئے ایوب کو علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یا اللہ تو سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 84 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، چنانچہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ، اور جو بھی تکلیف اس کو تھی اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اس کے اہل و عیال بھی دے دیے، اور اپنی طرف سے مہربانی کر کے ان کے لیے ان کے ساتھ اتنے بھی اور بھی عطا کر دیے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا جن میں انہوں نے صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھیں اس کی مستند تفصیل تو نہیں ملتی، تاہم قرآن مجید کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت اور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا بطور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لیں، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم کر دیا اور بیماریوں میں گھر کر رہ گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کے بعد، 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال اور اولاد سے دگنا عطا فرمائے۔ اس کی کچھ تفصیل صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ شکوہ شکایت اور جزا فضا صبر کے منافی ہے، جس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہم نے قبول کر کے الفاظ استعمال فرمائے۔ آیت نمبر 85 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کو یاد کریں، کل من الصابرین، یہ سب صابر تھے۔ آیت نمبر 86 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ آیت نمبر 87 وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور اے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد کیجئے مچھلی والے کو، مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور ان کو عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے چل دیے تھے، جس پر اللہ رب العزت نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کو مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے اور کچھ سورہ صافات میں آئے گی۔ اور یاد کیجئے مچھلی والے یونس کو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر یونس علیہ السلام نے ہمیں اندھیروں میں سے پکارا۔ الظلمات ظلمتن کی جمع ہے بمعنی اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھر گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ فنادی فی الظلمات، انہوں نے ہمیں اندھیروں میں پکارا، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں،
انی کنت من الظالمین، سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 88 فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے یونس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ہم نے یونس علیہ السلام کے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس کو اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور جو بھی مومن ہمیں اسی طرح شدائد اور مصیبتوں میں، تکلیفوں میں پکارے گا، ہم اس کو نجات دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3505 ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے بھی ان الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ کسی بھی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرماتا ہے اور اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔